السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ میں اردو ادب سے متعلق کچھ اہم نوٹس لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ ویڈیو ان طلباء کے لیے ہے جو اردو ادب کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہوں، اردو ادب سے بی اے، ایم اے یا یو جی سی نیٹ وغیرہ کی تیاری کر رہے ہوں، ان کے لیے ہم نے یہ ویڈیوز بنایا ہے۔ اور اس طرح کے ویڈیوز ہم تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اس ویڈیوز کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اردو ادب کے جو اہم موضوعات ہیں ان سے متعلق موضوع کو ہم اس میں ڈسکس کریں گے، اور یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے نوٹس کی شکل میں ہے، یہ سوال جواب کی شکل میں نہیں ہے، نوٹس کی شکل میں ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ اس موضوع سے متعلق ہم سارے نوٹس کریٹ کریں، اہم جو نوٹس ہو سکتے ہیں، اور جب ہم اس نوٹس کو ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم درمیان میں جو سوالات ہو سکتے ہیں ممکنہ، ان سوالات کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو دوستوں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور شروع کرنے سے پہلے اگر دوستوں آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اوکے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ اردو ادب کا پہلا ویڈیو ہے اور اس پہ ہم غزل کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ غزل کی تعریف اور فنی خصوصیات۔ غزل کی تعریف۔ غزل کے معنی ہے عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں بات کرنے کو غزل کہتے ہیں۔ یہ غزل کی تعریف ہے، یا تو عورتوں سے بات کرنے یا عورتوں کے بارے میں بات کرنے کو ہم غزل کہتے ہیں، غزل کی تعریف کی جاتی ہے۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول ترین صنف ہے، اصناف ادب میں سب سے مقبول ترین صنف غزل ہے۔ اچھا، غزل کا خاص وصف ایمائیت ہے، اشارہ، یعنی غزل کے اندر جو زبان استعمال کی جاتی ہے، باتوں کو سیدھے اور ڈائریکٹ کہنے کے بجائے اشارے اور کنائے میں بات کہی جاتی ہے، یہ غزل کی خصوصیت میں شامل ہوتی ہیں۔ تو ایمائیت جو ہے یہ غزل کی خصوصیات میں سے ہے۔ عربی زبان میں قصیدہ اور غزل کوئی الگ الگ صنف نہیں ہے۔ عربی میں قصیدے کی تمہید کو تشبیب یا نصیب کہتے ہیں، اور جس تمہید میں محبوب کا سراپا بیان کیا جائے اسے غزل کہتے ہیں۔ قصیدے کی صنف عربی سے فارسی میں پہنچی۔ فارسی گو شعراء نے غزل کو قصیدے سے علیحدہ کر کے ایک مستقل صنف بنا دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں قصیدہ اور غزل کوئی الگ الگ صنف نہیں ہے۔ عربی میں قصیدہ اور غزل ایک ہی صنف ہے، یعنی اور جو قصیدہ ہوا کرتا ہے تو اس کے اندر جو تشبیب ہوتی ہے، قصیدے کے اجزاء کے اندر ہم جب آگے پڑھیں گے تو اس میں یہ چیز آئیں گی، تو قصیدے کے اجزاء میں جو تشبیب ہوتی ہے، اس تشبیب کے اندر جب کسی محبوب کا تذکرہ کیا جائے تو وہ غزل بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، لیکن پھر وہ قصیدہ عربی سے فارسی میں آیا، اور فارسی کو شعراء نے غزل کو قصیدے سے علیحدہ کر کے ایک مستقل صنف بنا دیا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ غزل کہاں سے فارسی گو شعراء کے ذریعے جو ہے اردو ادب میں آئی ہے۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں مطلع کہلاتا ہے۔ باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرع میں قافیے کی پابندی کی جاتی ہے اور ہم قافیہ الفاظ لائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو کیا کہ قافیے کی پابندی غزل میں کی جاتی ہے اور پہلے مصرع کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر یہ کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور آخری والے شعر کو مقطع کہتے ہیں، اس کے بعد جو بیچ کے اشعار ہوتے ہیں ان کو فرد کہا جاتا ہے۔ یہ چیز یہاں پہ لکھ نہیں پایا ہے نا، یہ بھی دھیان میں رکھیں۔ آگے، غزل میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 21 شعر ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ لیکن اس کی سختی سے پابندی نہیں کی جاتی ہے، یعنی اس سوال ہے کہ غزل میں غزل کے اشعار کتنے ہونے چاہیے، تو کم سے کم 7 اشعار غزل کے ہونے چاہیے، اور اگر لمبی غزل ہو تو 21 اشعار تک کی گنجائش ہے۔ لیکن جو غزل گو شعراء ہے وہ بہت سختی سے اس چیز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یعنی اشعار کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ غزل میں قافیہ لانا تو لازمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ردیف کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی غزل ہے تو قافیے کی پابندی کی جائے گی، ہاں اس کے ساتھ ساتھ ردیف کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، یعنی ردیف بھی لائی جا سکتی ہے اور ردیف کی بھی پابندی کی جا سکتی ہے، یعنی قافیے کے ساتھ ردیف کی بھی پابندی کی جا سکتی ہے، اور بغیر ردیف کے صرف قافیے کی پابندی کے ساتھ بھی غزل کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ ردیف کیا ہوتا ہے؟ ردیف وہ لفظ یا الفاظ ہیں جو قافیے کے بعد لاتے ہیں اور ہر شعر میں اس کی تکرار ہوتی ہے۔ تو قافیے کے بعد لائی جاتی ہے اور ہر شعر میں اس کا تکرار ہوتا ہے،
تو قافیہ پہلے آتا ہے اور ردیف بعد میں آتا ہے. اس کی مثال دیکھیں. غالب کی غزل: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہے مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. ٹھیک ہے. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. اس پوری غزل میں ہوا، دوا، ماجرا، مدعا، خدا، برا وغیرہ یہ قافیہ ہیں، اور کیا ہے ردیف ہے. دیکھ رہے ہیں کیا ہے ردیف ہے، جو کہ ہر دوسرے مصرے کے آخر میں آ رہا ہے. اب غور کریں یہاں سے. کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، یہ جتنے بھی آخر میں آ رہے ہیں کیا ہے، جو ہر دوسرے مصرے کے اندر ریپیٹ ہو رہا ہے نا. پہلے مصرے کے دونوں اشعار کے اندر اور باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے کے اندر آخر میں جو لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، یہ ردیف ہے. اور اس سے پہلے والا جو ورڈ ہے ماجرا، مدعا، اسی طریقے سے خدا، اسی طرح سے برا، ہے نا، یہ قافیہ کہلاتا ہے. تو قافیہ پہلے آتا ہے اور ردیف بعد میں آتا ہے. اور ردیف کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ہر دوسرے مصرے کے آخر میں ریپیٹ ہوتا ہے، بار بار آتا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ یہ آپ قافیہ اور ردیف کو سمجھ گئے ہوں گے. آگے غزل کی فنی خصوصیات. غزل کا ہر شعر معنوی لحاظ سے مکمل ہوتا ہے، یعنی غزل کے ہر شعر میں ایک مکمل مضمون کو بیان کیا جاتا ہے. ایک شعر کو دوسرے شعر سے کوئی ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی معنوی ربط نہیں ہوتا ہے. اگر غزل کے تمام اشعار میں خیال کا تسلسل ہو تو ایسی غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں. یعنی جو غزل کی خصوصیات میں یہ ہے کہ غزل کے ہر شعر معنوی اعتبار سے الگ ہوتے ہیں. یعنی ایک شعر کے اندر ایک مکمل مضمون کو بیان کیا، پھر دوسرے شعر کے اندر کچھ الگ خیال کو پیش کیا گیا، پھر تیسرے غزل کے اندر کسی الگ خیال کو پیش کیا گیا، یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی غزل ایسی ہے جس کے اندر پورے جتنے بھی اشعار ہیں پورے غزل کے اندر 7 ہوں یا زیادہ ہوں، اس پورے غزل کے اندر کسی ایک خیال کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، الگ الگ مختلف خیالات کو پیش نہیں کیا گیا، تو ایسے غزل کو ہم غزل مسلسل کہتے ہیں، چونکہ اس کے اندر کسی ایک خیال کو مسلسل اور تسلسل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. یہ بات پہلے آ چکی. غزل کا ایک خاص وصف جو ہے ایمائیت ہے، یعنی اشارہ کرنا، یعنی اشاروں میں بات کرنا. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں ایمائیت پیدا کرنے کے کئی طریقے ہیں. اب غزل کے اندر جو بات ہمیں کہنی ہے وہ ڈائریکٹ اور سیدھے طور پہ نہ کہہ کر اشارے میں کہا جائے، تو اشارے کے لیے ایمائیت پیدا کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں. ٹھیک ہے. کیا کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ بات کے کسی حصے کو حذف کر دیا جائے اور اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے. یعنی بات جو کہہ رہے ہیں اس کے کسی ایک حصے کو حذف کر کے اس حذف کیے ہوئے حصے کی طرف اشارہ کر دیا جائے، جس سے ایمائیت پیدا ہو جائے. جیسے مومن کا یہ شعر دیکھیں. یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، میں الزام اس کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا. یہ عذر امتحان جذب دل کو کنٹرول، جس کو جذب کرنے کے امتحان کا یہ عذر، یہ کیسا عذر ہے. میں تو سمجھتا تھا، میں تو انہیں الزام دیتا تھا، لیکن جب جذب امتحان دل کا معاملہ آیا تو اس میں قصور اپنا نکل آیا. یہ ایک ہے. غزل میں عام طور پر یہ ایک شعر ہے نا جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ کیسا امتحان ہے. ٹھیک ہے. ہم تو ان کو الزام دے رہے تھے، جب یہ امتحان ہوا جذب دل کو جذب کر کے رکھنے کا، تو اس میں اپنا ہی قصور نکل آیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ کسی چیز بات کو حذف کر دیا جائے، اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے. غزل میں عام طور پر کوئی بات براہ راست نہیں بیان کی جاتی، بلکہ اظہار کا بالواسطہ پیرایا اختیار کیا جاتا ہے نا. یعنی بالواسطہ کسی واسطے سے، کسی ذریعے سے بات کہی جاتی ہے، ڈائریکٹ اور سیدھے طور پہ کوئی بات نہیں کہی جاتی ہے. یہی غزل کا حسن ہے جسے ایمائیت ہم کہتے ہیں. اور یہ کام مجاز اور صنایع و بدائع سے لیا جاتا ہے، یعنی لفظ کو اس کے مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، صنایع و بدائع کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ بات اور زیادہ حسین ہو اور بات سیدھی نہ ہو کر کے ایک ایمائیت پیدا ہو جائے اس کے اندر. اب یہ کہتا ہے کہ حقیقت کیا ہوتا ہے، مجاز کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی تعریف دیکھ لیں.
لفظ کو اس کے حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کو حقیقت یا حقیقی معنی کہیں گے، اور اگر لفظ کو ایسے معنی میں استعمال کیا جائے جو حقیقی نہ ہو تو اس کو مجاز کہیں گے، ہے نا۔ لفظ اگر اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو حقیقت ہے، حقیقی معنی میں استعمال ہو تو اس کی حقیقت کہیں گے، اور اگر لفظ کو اپنے حقیقی معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کو مجاز کہتے ہیں۔ یہ حقیقت اور مجاز کی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ مجاز کی کتنی قسمیں ہیں۔ جیسا ہم ایک ایگزامپل مثال لے لیتے ہیں کہ صنم کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ، تو صنم کے معنی بت کے آتے ہیں، تو یہ صنم کے معنی جو بت کے آتے ہیں یہ اس کے حقیقی معنی ہے۔ لیکن جب ہم جو غزل گو شعراء ہیں وہ اپنے اشعار کے اندر جب صنم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے محبوب مراد لیتے ہیں، تو یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ تو اسی طریقے سے الفاظ کو حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، تو شاعر جو ہے اپنے شعر کے اندر مجازی معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اور کل ہم دیکھیں گے کہ غزل کے اندر جو ایمائیت پیدا کرتے ہیں تو اس ایمائیت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی کا استعمال کرتے ہیں، تو مجاز کی کتنی قسمیں ہیں یہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب تک ہمارے اس ویڈیو کو دیکھیں، اگر ہماری یہ کوشش اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ کا کوئی مشورہ ہو تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے ضرور مشورے سے نوازیں، تاکہ ہم اس کوشش کو اور اچھا بنانے کی کوشش کریں، تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے باتیں آپ تک پہنچ سکیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ویڈیو کو دیکھیں، شیئر کریں، ہمارے یوٹیوب چینلس کو سبسکرائب کریں، ہے نا، اور خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، پھر ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔